بہت شکریہ اشرفی صاحب، مکرم اشرفی صاحب آپ تشریف لائے. مفتی صاحب آپ کا تو شکریہ روزانہ ماشاءاللہ. تو دونوں معزز ہمارے اسکالرس موجود ہیں. اچھا اشرفی صاحب یہ بتائیں، تکبر اور انا یہ بھی آج کل بہت زیادہ ہے، یعنی جن کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اس کا اظہار تکبرانہ یا متکبرانہ انداز میں کرتے ہیں. اور پھر اگر ان کو کوئی بات صحیح بھی بتائی جائے، صحیح مشورہ بھی دیا جائے، صحیح نشاندہی کی جائے، صحیح تنقید کی جائے اصلاح کی نیت سے، تو وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو تکبر اور انا سے بچنے کا وظیفہ کیا ہے؟ میں اگر چاہوں کہ رب تعالیٰ نے اگر مجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں لیکن مجھ میں اے اللہ میرے میں تکبر نہ آئے اور انانیت نہ آئے، تو میں کیا وظیفہ پڑھوں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جی بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے روحانی، تکبر اور انا، کہ جس کی وجہ سے انسان صحیح چلتے چلتے بھی جو ہے نا وہ دوسری راہ کی طرف جو ہے وہ نکل جاتا ہے. ہم بزرگوں نے فرمایا تکبر کی بھی بڑی قسمیں ہیں، اچھا. کہ بہت سی چیزوں میں ہو جاتا ہے. جیسے کبھی دولت پر، کبھی علم پر، کبھی مرتبے پر، شہرت. کبھی کسی شہرت پر، کبھی مقام پر. تو مختلف اس کی جو ہیں وہ جہتیں ہیں. کہ دولت کا تکبر ہے تو وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ مال جو ہے وہ تو اللہ رب العالمین نے دیا ہے نا. جو دینے والا ہے وہ جب چاہے لے بھی سکتا ہے. ہاں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فرمایا وہی مالک ہے کل جہاں کا، عزت بھی اسی کی طرف سے ہے، اور ذلت اگر ہے تو وہ بھی اسی کی طرف سے. قادر ہے. قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء، فرمایا ہر چاہے پر قادر ہے، اپنے ہر چاہے پر وہ جو ہے وہ قادر ہے. تو اگر علم پر کسی کو تکبر ہے تو وہ بھی غلط ہے. بہت سے حضرات اس فیلڈ میں بھی اسی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں کہ وہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے درس نظامی مکمل کر لیا تو ہم بس بہت بڑے علامہ ابن علامہ بن علامہ گئے. بن گئے. حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی فرماتے ہیں اکثر اپنے خطابات میں، فرماتے ہیں کہ اصل میں پہلے ہوتا یہ تھا کہ علماء میں تکبر اور انا یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اس وجہ سے کہ مدرسے سے نکلتے تھے تو خانقاہ کا رخ کرتے تھے. کیا بات ہے. وہاں بیٹھا ہوا پیر کامل انہیں ریاضت، مجاہدہ، تقوی، پرہیزگاری کی چکی میں پیس کر علمی رعونت کو جھاڑ دیتا تھا، تو وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن جاتے تھے. طبیعت میں قلندرانہ. جی قلندران تک کہ وہ کہتے تھے نہیں یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ تو اس کا فضل ہے، بہت خوب. بزرگوں کی دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں. اب اس کے لیے جہاں تک وظیفے کا تعلق ہے کہ اگر پھر بھی کوئی کوشش بھی کر رہا ہے کہ میرے اندر یہ چیز نہ پیدا ہو، پھر بھی ہو رہی ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان کی تلاوت کرے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. تو ان آیات بینات کی وہ روزانہ 21 مرتبہ تلاوت کرے اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو یہ روحانی بیماری جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. صحیح. بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو بہت زیادہ مہلک ثابت ہو جاتی ہیں، جان لیوا ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اہل خانہ. تو جو باقی تو بیماریاں بچوں کی جس کے لیے آپ سورہ فاتحہ کا بھی بتاتے ہیں، آیت الکرسی کا بھی بتاتے ہیں، مہلک بیماریوں کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جی مہلک بیماریوں کے لیے ہمارے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ جلالیہ اشرفیہ میں کہ قرآن مجید کی ایک اور آیہ مبارکہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا اس آیت کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسی بیماری مہلک ہو گئی ہے، جیسا آج کل سورائسس کی اور دیگر بیماریاں بھی چل رہی ہیں، بخار کی بھی ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس کو پڑھے 41 مرتبہ اس آیہ مبارکہ کو، اور پانی پہ دم کر کر پی لے. اچھا. یا دم نہیں کر سکتا تو صرف پڑھ کر ہی وہ جو ہے اپنے ہاتھوں پر پانی پہ بجائے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کر اپنے اوپر پھیر لے، تو اس سے بھی جو ہے شفا جائے اور گی. اگر مریض سامنے ہے اس پر دم کرنا ہو، وہ اس قابل نہ ہو، ہاں کوئی اور بھی پڑھ کر اس پر دم کر سکتا ہے. جیسے بچہ ہے وہ آیت نہیں پڑھ سکتا، یاد نہیں ہے، تو والدین یا اس کا کوئی یا سرپرست مریض کوئی اس رہبر. قابل نہیں ہے کہ بیچارہ موومنٹ کر سکے. جی 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 جی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی دوسرا پڑھ کر اس پر جو ہے دم کر دے تو اس کی بھی اجازت ہے. اور 41 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ دم کر دے گا تو ہر قسم کی مہلک بیماری سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی. بہت خوب.